ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے آپ کے میرے فیورٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان علماء کے ساتھ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک اور بڑے ہی پیارے عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عتیق اسماعیل ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ ہمارے دو بڑے ہی پیارے ثناخواں حافظ محمد احسن قادری، سید حسن علی قادری، میں تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ناظرین کرام کہ ہم علماء کرام کے ساتھ ٹاپک پر گفتگو شروع کریں، سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ٹاپک کیا ہے۔ ٹاپک ہے مومن کا معیار حضور کی سنت یا غیروں کا رسم و رواج۔ اللہ اکبر، یہ مطلب ٹاپک بتاتے ہوئے بھی مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ یقیناً مومن کا معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں، تو پھر یہ غیروں کا رسم و رواج، غیروں کے رسم و رواج اس کو کیوں ٹاپک میں شامل کیا گیا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہ ہمارے زمانے کی اس دور کی تلخ حقیقت ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود غیروں کے رسم و رواج آج تک ہمارے اندر سے نکل نہیں سکے، بلکہ نئے نئے رسم و رواج بھی داخل ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر بات تھوڑا سا بیک فلیش کیا جائے، اگر تھوڑا سا ماضی کی طرف چلا جائے اور بات کی جائے، تو آج سے تقریباً 1400 برس پہلے ہر طرف بد عملی اور بد اخلاقی کا دور دورہ تھا۔ انسان ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ عرب کے قبائل برسہ برس سے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال میں مصروف تھے، گویا دنیا میں امن اور محبت کا وجود مٹ چکا تھا۔ ایسے میں معلم اعظم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں اپنے اخلاق کریمانہ سے امن اور سلامتی کا پیغام عام فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور بات کی جائے آپ کے پیارے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی، ہدایت کے ستارے، آسمان صحابیت کے تارے، صحابہ کرام کی زندگی سنتوں پر عمل کی خوشبوؤں سے معطر و معمر تھی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سنت پر عمل۔ صحابی رسول، گلشن صحابیت کے مہکتے پھول، ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بار وضو فرمانے کے بعد مسکرائے اور فرمایا کہ ایک بار نبی کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وضو فرمانے کے بعد مسکرائے تھے، یعنی کہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ اپنی اونٹنی ایک مکان کے گرد پھرا رہے ہیں۔ اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نہیں جانتا، فرمایا کہ میں نہیں جانتا مگر اتنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کا ہر گوشہ اتباع سنت میں گزرا۔ سنت پر عمل کرنے کے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ سنت پر عمل کرنے سے رب کریم عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سنت پر عمل کرنا جنت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سنت پر عمل کرنا اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے شیطان کو رنج پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا زندگی گزارنے کے سنہرے اصول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے عالم کے لیے عملی نمونہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جن کے اقوال و اطوار ہر لمحہ قلم بند ہوں، ہر لمحہ قلم بند ہوں۔ یہ شان صرف تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بے مثال ہے، ہر ادا میں فائدہ اور سارے عالم کے لیے حکمتوں کا خزینہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو نہ صرف صحابہ کرام لکھ لیتے، بلکہ اس پر کمال یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش فرماتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فلاح کا راستہ ہے، ہدایت کا نور ہے، کامیابی اور کامرانی کی طرف جانے کا راستہ ہے، اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے اور دعوی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین کرام، آئیے بڑھتے علماء کرام کی طرف اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے
سنت کا فلسفہ اور مفہوم اور اس کی تعریف ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قبلہ حافظ صاحب، سنت کا مفہوم بڑی وسعت رکھتا ہے، جی، اور یہ لفظ جو ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اور احادیث میں جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سنت کا تو ایک لغوی معنی ہے طریقہ یا طرز عمل، طریقہ یا طرز عمل، مزید اس کی ہم بات آگے کرتے ہیں۔ یہ معنی فی الحال ذہن میں رکھتے ہوئے، تاکہ آہستہ آہستہ، کیونکہ بڑی وسعت رکھتا ہے یہ، تو میں ٹھہر ٹھہر کر ایک ایکیڈمک انداز میں تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سنت کا لغوی اور لٹرلی معنی طرز عمل یا طریقہ۔ اب یہ اللہ رب العالمین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، عام شخصیات کے لیے بھی استعمال ہوا۔ جہاں قرآن مجید میں متعدد جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے سنت کا لفظ استعمال ہوا، کہ یہ اللہ کی سنت ہے اور وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کا شارٹ مطلب یہ سمجھ لیجئے، تفسیری معنی، کہ اللہ رب العالمین نے یہ عالم اسباب، یعنی اس عالم کو جو ترتیب دیا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر چیز کو سبب اور مسببات کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسباب اور مسببات، سبب یعنی کاز، مسبب یعنی تاثیر۔ مثلا اللہ رب العالمین جل وعلا جو ہے وہ پیاس بجھا رہا ہے، تو پانی جو ہے وہ سبب ہے، اور مسبب جو اس میں شفا کی تاثیر جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ تو یہ کاز اینڈ فیکٹ، سبب اور مسبب، اللہ کی طرف جب قرآن مجید میں جہاں پر بھی سنت کا طریقہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا معنی لغوی طریقہ، اور طریقے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عالم اسباب میں ظہور فیض کے لیے اس کاز کو، اس سبب کو جس تاثیر سے مسبب کیا ہے، وہ اپنی اس تاثیر کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ وہاں سے سنت کا معنی مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا جیسے آگ ہے، یا صحیح، اصولی طور پر جہاں پر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے آگ کو گلزار کر دیا، وہ اظہار اختیار کے لیے تھا، اور اس بات کے لیے اظہار کے لیے تھا کہ سبب کے خالق ہم ہیں، ہم جب چاہیں تو ظہور مسبب اس میں تبدیل کر دیں، لیکن یہ قلیل ہے، صحیح، اور اکثر جو استعمال ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا طریقہ اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کے معنی میں۔ اب آئیے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ زندگی میں کسی بھی چیز کی پیروی کرنے کے لیے، اور کسی بھی چیز کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں، یا کسی بات کی پیروی کرنے کے لیے، کسی عمل کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں ایک کامل شخصیت بطور نمونہ اور بطور مقتدا کے طور پر ہونا ضروری ہے۔ یعنی ہم کسی بھی چیز اور کسی بھی عمل کی نقل کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے پرفیکٹ ہو، تو اس کے لیے ہمیں ایک ماڈل شخصیت کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ان کے طریقے، ان کے ضابطے، ان کی جو لمیٹیشن ہے اور جو ان کی حدود ہے، بعینی اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ کس کا ایک مفہوم ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے زندگی کے ہر پہلو کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ایک بہترین نمونہ اور طریقہ ہے۔ آگے عرض کرتے ہیں۔ اب آ جائیے دوبارہ اسی بات پر کہ سنت کا معنی جو ہے وہ ہے طریقہ، اور طریقہ کار یا طریقہ یا ضابطہ یا طرز عمل۔ اب اس معنی میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ محدثین اس کو ایک الگ طریقے سے لیتے ہیں، فقہاء اس کو ایک الگ طریقے سے لیتے ہیں، لیکن علامہ سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی ایک جامع تعریف کر دی ہے، اس تعریف میں ہمیں سنت کی تمام ابحاث جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یہ اس کی ایک جامع ترین تعریف ہے، یعنی شریعت کا بتایا ہوا وہ طریقہ جس کی پیروی کی جائے۔ سنت کا معنی کیا بنا کہ شریعت کا بتایا ہوا وہ طریقہ جس کی پیروی کی جائے۔ اب یہ جو ہے نا الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، شریعت کا بتایا ہوا وہ طریقہ جس کی پیروی کی جائے، اس میں محدثین کی تعریف بھی شامل ہو جاتی ہے اور فقہاء کی شامل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اس بات کو اب یہاں تک سمجھ کر ہم آگے بڑھنا چاہیں گے کہ سنت کا معنی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ شریعت مطہرہ کا بتایا ہوا وہ طریقہ جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں سنت، ضابطہ، طریقہ، طرز عمل۔ اب محدثین اس کو دیکھیں کس معنی میں لیتے ہیں، اور فقہاء، یہ بڑی دلچسپ بحث ہے، کیونکہ مرکز مقتدائیت جو ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
لوگوں تمہارے لیے تمہاری طرز زندگی اور زندگی کا نکھار اور عملی زندگی کا کامل ہونے کا مقتدا جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. سبحان اللہ. اب یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ انسانیت کے لیے عمل کا نمونہ ہے، پریکٹس کا ایک نمونہ ہے. تو اب حضور کی ذات کامل نمونہ ہے تو سرکار کا کون سا عمل سنت قرار پائے گا؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سنت آپ کہہ رہے ہیں، ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت. جی. تو کون سا طریقہ حضور سید عالم کا سنت قرار پائے گا، اور پھر وہ سنت جو قرار پائے گا اس کی ادائیگی کس حد تک ضروری ہوگی، یہ بہت اہم بات. یہ دونوں چیزیں اس کو ہم سمجھتے ہیں محدثین سے. پھر دوبارہ آ جائیے، تعریف کیا تھی کہ ہم نے آپ کے سامنے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، شریعت مطہرہ کا بتایا ہوا وہ طریقہ جس کی پیروی کی جائے. اور وہ طریقہ کس کا؟ جناب رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب محدثین سنت کی تعریف کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے مراد بیان نہیں، وہ تو قول میں آ گیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہو رہا تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام خود نہیں کیا، جو خود کیا وہ تو آپ کے عمل میں آ گیا، جو خود آپ نے فرمایا وہ تو آپ کے ذاتی قول میں آ گیا. لیکن ایک بندہ حضور کے سامنے کوئی بات کر رہا تھا، ایک بندہ کوئی حضور کے سامنے عمل کر رہا تھا، اور حضور نے اس کی بات کو اور اس کے عمل کو مقرر رکھا، یعنی باقی رکھا، اس پر نکیر نہیں کی، تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں آ گیا. اس کو ہم حدیث کی تعریف کہتے ہیں، اور یہ سنت کا ایک بڑا اہم حصہ. محدثین اس کو اس تعریف پر لاتے ہیں، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ شریعت مطہرہ میں وہ طریقہ جس کی پیروی کی جائے، اور جس کی پیروی کی جائے گی طریقہ کس کا؟ رسول اللہ کا ہے. اب حضور سید عالم کا کون سا طریقہ ہے؟ تو محدثین اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کا مقرر کیا ہوا کام، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. فقہا کس طرف کرتے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عمل جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب ایک جملہ غور سے سنیے، فقہا یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وہ عمل جو حضور نے دو طریقے سے کیا ہو، ایک بطور عبادت کے کیا ہو اور ہمیشہ کیا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل اور تقریر، اس کو وہ گویا کہ قرار دیتے ہیں. فقہا کس کو قرار دیتے ہیں؟ فقہا یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عمل جو حضور نے بطور عبادت کے کیا ہو اور ہمیشہ کیا ہو، اور پھر کبھی کبھار بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے حضور نے چھوڑ دیا ہو، یہ ہے وہ سنت. اب اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، سنت ہدا جس کو آپ سنت موقدہ کہتے ہیں، صحیح، اور سنت زوائد. سنت ہدا جس کو آپ موقدہ کہتے ہیں وہ یہی سنت ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ، سنت بمعنی حضور کا طریقہ کار، ٹھیک ہے نا. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، ایسا کوئی طریقہ جو شریعت مطہرہ نے رائج کیا جس کی پیروی کی جائے، تو وہ حضور کا یہ طریقہ جو اشد مطالبہ ہوتا ہے کہ حضور سید عالم کا وہ عمل جس کو حضور نے بطور عادت کے نہیں، عبادت کے کیا ہو، اور عبادت کے کیا اور ہمیشہ کیا ہو، اور پھر کبھی کبھار حضور نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑ دیا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت ہدا، ٹھیک ہے، جس کو آپ دوسرے انداز میں سنت موقدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عمل مبارکہ جس کو حضور نے بطور عادت کے کیا ہو، جیسے کھانے پینے کی عادات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ، یہ بطور عادات کے حضور نے کیا، بالکل ٹھیک، اس کو آپ سنت غیر موقدہ کہتے ہیں. تو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے محدثین کا بھی مذہب بیان کیا اور فقہا کا بھی مذہب بیان کیا، لیکن اوپر جو تعریف کی گئی ہے نا، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یہ حضرت سید المتکلمین امام شریف الدین جرجانی نے اتنی جامع تعریف کی ہے کہ اس میں فقہا کا عمل بھی اس میں آ جاتا ہے اور محدثین کا بھی عمل آ جاتا ہے. یعنی ہر وہ طریقہ جو شریعت مطہرہ نے جس کی پیروی کو لازم کیا ہو، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے. اب سنیے ایک بات یہاں پر، چاہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل مبارک جو حضور نے بطور عبادت کے کیا اور ہمیشہ کیا، اور بغیر کسی عذر کے حضور نے اس کو چھوڑا اور اس کو ترک فرمایا، جس کو آپ سنت ہدا کہتے ہیں، سنت موقدہ کہتے ہیں، یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور عادت کے کیا، لیکن ہے یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل. وہ جو سنت ہدا ہے جس کو حضور نے ہمیشہ کیا اور عبادت کی نیت سے کیا، اور سرکار نے کبھی کبھار اس کو بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا، وہ فقہا کے ان گویا کہ جو مدارج ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، ان تمام کے اندر وہ شامل ہوتا ہے، اور اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے.
اور کبھی کبھار اگر چھوٹ گیا تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس کو عادت بنا لیا جائے چھوڑنے کی تو وہ جناب گناہ ہے. یعنی ادھر مطالبہ ہے، وہ مطالبے کے ضمن میں آتا ہے. سنت غیر موقدہ مطالبے کے ضمن میں اس اعتبار سے نہیں آتا کہ اس سے گناہ ہوگا. لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل جو گویا کہ مقتدا ہونے کی ہے. لہٰذا اگر اپنی کوئی زندگی کے اندر ڈسپلن لانا چاہتا ہے، چاہے بطور عبادات کے چاہے بطور عادت کے، تو اسے چاہیے کہ اس فرق کو ملحوظ رکھنے کے باوجود وہ حضور کی ہر اس ادا کو فالو کرے کہ چاہے وہ سنت ہدا کے اندر آئے چاہے سنت زوائد. مانا کہ سنت ہدا تو شریعت کا مطالبہ ہے اور سنت غیر موقدہ وہ مستحبات میں سے. تو لیکن اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور درستگی کے لانے کے لیے، یعنی عبادات میں بھی درستگی کے طور پر لانے کے لیے اور عادت اور رواج و سماج میں بھی گویا کہ درستگی لانے کے لیے وہ حضور سید عالم کے ان دونوں عمل کو فالو کرے، چاہے وہ سنت ہدا ہو یعنی بطور عبادت کے حضور نے کیا اور ہمیشہ اور کبھی کبھار چھوڑ دیا ہو، چاہے وہ سنت عادت کے ہو. تو ہمارے بزرگان دین ہے کہ انہوں نے سنت ہدا جو مطالبہ شریعت تھا اس کی تو ہمیشہ پابندی کی، لیکن سنت زوائد جس کو بطور عادت کے کہا جاتا ہے، تو سرکار دو عالم کی عادت ایسی نہیں تھی کہ جیسا کوئی عام آدمی بطور کر رہا ہے. حضور سید عالم کو اللہ نے عقل کامل عطا فرمایا، آپ کی تربیت اللہ نے وحی کے ذریعے فرمائی، تو آپ سے جو کام صادر ہوا وہ انتہائی سنجیدگی سے ہوا ہے. تو لہٰذا آپ کی وہ عادت آپ کو بینیفٹ دے سکتی ہے جس میں سنجیدگی ہو، جو جس عادت میں آپ کے لیے کوئی بھلائی موجود ہو. وہ بھلائی جب آئے گی کہ جب آپ کسی کی نقل کریں اور اس بندے نے وہ عادت کو اختیار کیا اور اس عادت کی وجہ سے اس کی صحت کو، اس کی سماج کو، اس کے گھر بار کو فائدہ پہنچا ہو، تو ایسی ذہین اور کامل ترین شخصیت کہ جس نے انسان کے طور طریقے کو صحیح اینالائز کر کے ان عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا بطور سنت ہدا کے ہو وہ بھی عمل تو لازمی ہے، لیکن سنت عادت کے ہو وہ بھی لازم اور ضروری ہے. اب میں لازم و ضروری بطور عادت کے، تاکہ ہماری زندگی ڈسپلن کی طرف آ جائے، جو آپ سماج کی بات کر رہے تھے، آگے ہم اس کو عرض کریں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیے آخری ایک بات کہ حدیث اور اکثر ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں حدیث اور سنت، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، یہ بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث کا لفظ اور سنت کا لفظ یہ بڑے ٹیکنیکل چیز ہیں، عموماً الجھا دیا جاتا ہے. میں سادے انداز میں اس کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں حدیث اور سنت میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی ہے. صحیح. یعنی ایسی دو کلیاں کہ جس کے کئی افراد ہوتے ہیں، جیسے حیوان میں انسان بھی آتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور حیوان مفترس جو ہے وہ شیر بھی آتا ہے، دیگر اور حیوان جانور بھی آتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں حیوان کلی ہے جس کے نیچے کئی افراد ہیں، ٹھیک ہے جی، منطق میں جو ہم کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اسود کالا، یہ بھی ایک کلی ہے، انسان بھی کالا ہو سکتا ہے، جانور بھی کالا ہو سکتا ہے، پتھر بھی کالا ہو سکتا ہے، درخت بھی کالا ہو سکتا ہے. تو اب اسود بھی ایک کلی ہے، یعنی ایک ایسا مفہوم ہے جو اپنے اندر کئی افراد رکھتا ہے، اور وہ معنی اس کا اپنے تمام افراد پر بیک وقت صادق آتا ہے. پتھر کالا ہو تو آپ اس کو کالا ہی کہیں گے. کوئی جانور جیسے گائے بھینس کالی ہے تو اس کو آپ کالی کہیں گے، اس سے کالا رنگ. تو لہٰذا یہ سب کالا ہونے کے افراد ہیں. اسی طرح حیوان جاندار کو کہتے ہیں، اس کے افراد ہیں. تو لہٰذا حدیث اور سنت کو سمجھنے کے ایک مثال یہ سمجھ لیجئے، کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ کلی اپنے دوسرے کلی کے تمام افراد کے اوپر صادق آ جاتی ہے، اور دوسری کلی اپنے افراد کے تمام افراد پر صادق نہیں آتی مگر وہ کسی بعض پر آتی. جیسے آپ دیکھ لیں ولی اور عالم، ولی ایک کلی ہے اور عالم ایک کلی ہے. تو ولی جو ہے اس میں عالم ہونا بالکل شامل ہو جائے گا کہ جو ولی ہے وہ عالم ہوگا، لیکن عالم ایک ایسی کلی ہے کہ جس میں جناب جو ہے کہ وہ ولی ہونا یہ مکمل اس کے سارے افراد پر صادق آنا ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا ہر ولی جو ہے وہ عالم ہوگا لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوگا. اس کو ہمارے منطق میں کہتے ہیں عموم خصوص مطلق. ایک ہے سنت اور حدیث میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نہیں ہے، وہ عموم خصوص من وجہ کی ہے. یعنی یہ دو کلی ہے، ان میں بعض پر صادق آتی ہے، یعنی بعض حدیثیں سنت ہے، اور یعنی کہ جو حدیث ہوگی وہی سنت کہلائے گی اور جو سنت ہوگی وہی حدیث کہلائے گی. یہ بعض دونوں کلیاں ایک دوسرے کے بعض پر، جیسے حیوان اور اسود کی مثال ہوتی ہے. تو لہٰذا ہر یعنی بعض حدیثیں سنت ہیں
اور بعض سنتیں جو ہیں کہ وہ حدیث کہلاتی ہیں. تو لہٰذا اب اس کو آگے جا کر ہم ڈیٹیل کے ساتھ عرض کریں گے. تو میں نے اس میں آپ کے سامنے فقہا کا مذہب بھی ذکر کیا اور علماء حدیث کا بھی مذہب ذکر کیا کہ وہ اس کی کیسے تعریف کرتے ہیں, اور اصل میں اس کی لٹرلی تعریف جو یاد رکھنی چاہیے کہ لوگ جس کو میں کیونکہ طلباء بھی سنتے ہیں اس لیے میں نے ڈیٹیل پھر منطق کی اصطلاح بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے تاکہ تینوں فنون ہمارے سامنے آ جائے, کیونکہ IDS ایک معتبر ادارہ ہے, اس کو دیکھنے والے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب عام اس کو اگر کنکلوڈ کریں اور ایک لفظ میں جمع کریں تو بھائی دیکھیں, سنت طریقے کو کہتے ہیں, طرز عمل کو کہتے ہیں, اور الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین, ایسا طریقہ جو دین میں ہو اور اس کی پیروی دین کی وجہ سے کی جائے. تو لہٰذا اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب اکیڈمک کے انداز میں اس سے مسائل مستخرج ہوتے ہیں, اس لیے میں نے یہ ڈیٹیل فقہا محدثین کی ذکر کی ہے تاکہ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان تمام تک ہم اپنی بات کو پہنچا سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کی طرف بڑھوں کیونکہ وہ موضوع پھر آگے کا ہے. ابتداً اگر یہ بھی ذکر ہو جائے ساتھ ہی کہ شریعت کے تناظر میں, احکام شریعت کے تناظر میں سنت پر عمل کرنا کتنا ضروری, اس کی اہمیت کیا ہے, یہ بھی اگر ارشاد فرما دیں تو مزید پھر موضوع کھل جائے گا. دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب آپ فرمایا کہ احکام کے طور پر, اب احکام کی جب آپ نے بات کی ہے تو یہاں پر ہم سنت ہدا کی بات کریں گے, یعنی جو سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل مبارکہ ہے, اگر آپ مطلقاً حضور کا طریقہ دیکھیں تو واجب بھی حضور ہی کا طریقہ ہے, یعنی وہ واجب بھی من وجہ سنت ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے. مثلا میں اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے اللہ اکبر کہا اور نماز کو آپ نے شروع کر دیا, سورہ فاتحہ شریف, یہ آپ کی جو پوری نماز ہے یہ بھی جو ہے کہ وہ سنت ہی ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اس کی ڈیٹیل, اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی, لیکن اب اس میں کیٹیگریز بن جاتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مواظبت. ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام پر ہمیشگی کی بطور عبادت کے, اور اس کے چھوڑنے والے پر حضور نے ناراضگی کی, یہ درجہ واجب پر پہنچ جائے گا. صحیح. اب یہ سمجھ لیجیے, جیسے داڑھی رکھنا واجب ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونڈے ہوئے شخص کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمایا. اب یہ سنت موقدہ نہیں ہے, اب یہ واجب کے درجے پر چلی جائے گی, کیونکہ واجب حضور کے اس طریقے کو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل مبارکہ کو ہمیشہ کیا ہو اور اس کے ترک کرنے والے پر یا تو آپ نے وعید سنائی ہو یا ناراضگی کا اظہار کیا ہو. یہ واجب کو, یہ واجب کے درجے میں. بالکل صحیح. اب آ جائیے دوسرے درجے پر جو اس سے تھوڑا نرم ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کی صورت میں ایسا کام کیا جو بطور عبادت کے کیا اور ہمیشہ کیا اور بغیر عذر کے اس کو چھوڑ دیا. جیسے نمازوں میں سنت موقدہ ہے, جیسے ظہر کی آپ جو ہے وہ 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ مغرب کی فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں. اس طرح عادات میں بھی کئی چیزیں سنت موقدہ آتی ہیں. جناب رسول اللہ کا یہ عمل مبارکہ جو ہے اگر کوئی شخص کبھی کبھار چھوڑ دے تو شریعت مطہرہ اس پر خاموش ہے, لیکن اگر اس کو عادت بنائے گا تو گناہگار بنے گا, کیونکہ اس نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہدا کو ہلکا جانا ہے اور اس کو اہمیت نہیں دی. اب گناہ ہونے کا تصور یہ ہے کہ جو حضور کی اتباع کا حکم آیا تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, جو یہ چاہتا ہے کہ واللہ, اب جو سنتوں کو چھوڑتے ہیں ذرا اس آیت کو دیکھیں. رب کریم کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ, اے حبیب آپ فرما دیجئے, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کریں, انہیں چاہیے کہ جو دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں فاتبعونی, وہ تیرے عمل کی پیروی کرے. اور فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم کسی رسول کو بھیجتے اس لیے ہیں تاکہ اس کی اتباع کی جائے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی. اللہ اکبر. دیکھیے یہ اتنی آیات ذکر کی گئی ہے, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا حکم دیا گیا. تو احکام کے اندر وہ پیروی کس اعتبار سے, جو سنت ہدا کے ہم نے ذکر کر دی. تو لہٰذا سنت موقدہ کا تارک عادتاً جو ہوگا وہ گناہگار ہوگا, کیونکہ اس نے اس مفہوم کے اعتبار سے, ایک معنی کے اعتبار سے اس مفہوم کے اعتبار سے سستی کا مظاہرہ کیا. یعنی جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی طرف بات کی گئی ہے. اب میں ایک ہی حدیث سے پاک پیش کر کے اپنے بیان کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ وہ بات مکمل ہو جائے. احکام کے حوالے سے میں نے عرض کیا, احکام میں دیکھیں گے آپ تو واجب بھی حضور کی سنت ہے, مستحب بھی حضور کی سنت ہے. سنت تو لفظ, لیکن باقاعدہ طور پر حضور کا اظہار, اس پر حضور کا مزید سنجیدگی فرمانا اور اس عمل پر مواظبت فرمانا, اس کی کیٹیگری بن جاتی ہے. جیسے واجب کا میں نے عرض کیا, عمل حضور نے کیا پابندی کے ساتھ,
کسی نے اس عمل کو چھوڑا حضور ناراض ہوئے، یہ درجہ واجب پر ہو گیا۔ حضور نے ہمیشہ فرمایا کبھی نہیں چھوڑا اس کو، کبھی کبھار بلا عذر حضور نے چھوڑ دیا، یہ سنت موقدہ ہو گیا۔ اب وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی عمل مبارک بطور عادت کے فرمایا ہے اور اس پر اجر کو جاری فرمایا، اس پر کوئی ناراضگی اور کوئی مواظبت کا حکم نہیں دیا، وہ مستحب کے درجے میں آتا ہے کہ کوئی کر لے گا تو اجر کا باعث بنائے گا۔ لیکن یہ تو ہم نے احکام کی صورت میں بیان کیا ہے، یہ تو قانون کی شکل میں، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ ہر عمل جو جناب رسول اللہ کا ہے وہ اپنی جگہ پر انتہائی کمال کا ہے۔ ایک ہے مطالبہ شریعت اور ایک ہے آپ کی ذات اور عادات کے اندر وہ کیا پاکیزگی کا انقلاب لائے گا۔ تو لہٰذا وہ چاہے حضور علیہ السلام کے طریقے پر سونا ہو، امامہ شریف باندھنا ہو، پانی پینے کا طریقہ ہو، دیگر چیزیں ہو، یہ وہ تمام چیزیں جو آپ کے اندر آپ میڈیکل کہہ رہی ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کی وہ چیزیں جو عادات کے قبیل سے تھی، عادات کے قبیل سے تھی، لیکن اس پر بھی آج سائنس اس بات کو کہہ رہی کہ جناب اس طریقے کو اختیار کیا جائے تو بندے کے بدن کو ان چیزوں کے اندر فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ میں جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، یہ باب العلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، کیونکہ حضرت انس جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس تھے تو سرکار کی خدمت کرتے تو سرکار ان سے بڑی پیار فرماتے، تو کتنی خوش نصیبی ہے سرکار نے ان کو کتنے مبارک جملے سے حضور نے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم صبح شام اس حال میں کر سکو، اگر تم صبح شام اس حال میں کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی کینہ نہ ہو تو ایسا کرو۔ پس پھر مجھ سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ میری سنت اور طریقے میں سے ہے، اور جس نے میرے سنت کو زندہ کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب، اب جیسا کہ شاہ صاحب نے یہ سنت عمل کے بھی تمام درجات کو بیان فرمایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو واجب عمل تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واجب بھی ہے تو حضور پاک کی سنت مبارکہ ہی ہے، تو لیکن وہ واجب کے درجے میں وہ تو اس پر تو عمل پیرا ہوتے ہی تھے۔ اگر وہ جو عادات مبارکہ تھیں کہ جس پر پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے اصرار نہ فرمایا کہ بھائی اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس پر کوئی حد آئے گی، اس پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کس محبت سے عمل تھا، میں چاہوں گا وہ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب نے ہر اعتبار سے علمی بڑی مدلل گفتگو فرمائی۔ حافظ صاحب، ہمارا اس وقت معاشرے کا بہت بڑا ایک المیہ ہے، المیہ بلکہ میں عرض کروں گا کہ ایک بہت بڑے سچ ہیں۔ ایک بڑا سچ یہ ہے کہ ہم بحیثیت امتی، حضور کے غلام، ہم سب حضور سے سچی پکی محبت کرتے ہیں اور حضور کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سچ ہے کہ ہم حضور سے ہر اعتبار سے حضور سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سچ ہے، لیکن وہ بڑا کڑوا بھی سچ ہے۔ محبت سب سے زیادہ حضور سے ہے، لیکن حضور کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ عملی طور پر ہم عملاً پیش کرنے سے قاصر ہیں کہ غلامی رسول میں داڑھی قبول ہے، غلامی رسول میں سنت کا لباس قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے وضع قطع قبول ہے۔ یہ عملی طور پر اگر کسی نے ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو عملاً یہ ثبوت پیش کیا ہے دونوں اعتبار سے، تو وہ صحابہ کرام کی ذات تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک ایک لمحہ نہ صرف حضور کا قید فرمایا بلکہ اس پر عمل کر بھی ہمیں بھی بتایا۔ اور وہ آیت مبارکہ جو قرآن مجید کی ہم ہر بار ربیع الاول کو واعظین اور مقررین سے سنتے ہیں، جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے بھی وہ آیت ہمیں سنائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب کوئی انسان، صحابہ یہ جانتے تھے کہ حقیقی محبت یہ نہیں کہ میں صرف ربیع الاول پہ جلوس نکال لوں، حقیقی محبت یہ نہیں کہ صرف میں حضور کی محبت کا دعویٰ کروں یا ناموس رسالت کے لیے میں آج کوئی بھی عمل کر لوں۔ حقیقی محبت ساتھ میں قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اس سے بڑے تمہیں 3 فائدے کیا ہوں گے کہ اب تک تو تم میری محبت کے دعوے دار تھے،
اب قرآن کہتا ہے کہ یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت کرے، اللہ، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر قرآن دوسری بشارت اسے دیتا ہے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور نہ صرف گناہوں کو معاف کرے گا، حضور نے اس سے بڑھ کر اسے بشارت عطا فرمائی، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقط احبنی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی، وہ میرے ساتھ ہوگا جنت۔ اللہ سبحان صحابہ کرام کا کیسا اس قدر پر عمل تھا۔ آپ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اس حال میں کہ آپ کی انگلی میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو پہلے دن ان کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی، پیتل کے۔ دوسرے دن وہ آئے تو دیکھا وہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر آ گئے، تو حضور نے اس سے بھی منع فرمایا۔ پھر عرض کی حضور آپ بتائیے، لیکن پہلی میں جو حضور نے وہ انگوٹھی نکال کر پھینکی، سونے کی انگوٹھی پھینکی، میں یہاں سے عرض کروں گا، میں اپنے ان تمام مسلمانوں سے، اور اس بالخصوص جو اس وقت یہ فیس بک اور ٹک ٹاکر اور یوٹیوبرز ہیں، یہ اپنے سونا پہن کر باقاعدہ نمود و نمائش کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہار، بڑے بڑے کنگن، مرد حضرات پر سونا اللہ نے، رسول اللہ نے حرام فرمایا، اور اس پر ستم بالائے ستم۔ آپ تو یہاں ایک عالم دین کو بٹھا کر کے گیسٹ کے طور پر اس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، یہ بعض اینکر اور یوٹیوبرز یہ باقاعدہ ان سونا پہننے والوں کو اپنا مہمان بنا کر بٹھائے ہوئے اور ان سے پوچھتے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے شوق پیدا ہوا، کیوں ہوا، اور لوگوں کے دل میں باقاعدہ رغبت دلا رہے ہوتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ایک شخص پہلے حرام کام کر رہا ہے، علل اعلان فسق و فجور، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے بھائی، وہ سونا پہن کر رب کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اور آپ اس کی حوصلہ شکنی کے بجائے اس کو ایز اے گیس بلا کر اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ بھی اس کے گناہ میں برابر شریک ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس نے میرے دین میں کوئی ایسا کام شروع کیا جو برائی پر تھا اور اس کی دیکھا دیکھی دوسروں نے کیا، تو یاد رکھے وہ جتنے لوگ اس برائی کے مرتکب ہوں گے، اس آغاز کرنے والے کو اس کا گناہ ہوگا، ان سب کا گناہ اس پر ہو۔ تو یہ جتنے سونا پہن کر نمود و نمائش کر رہے ہوتے ہیں، میں مسلمانوں کی بات، آپ نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، چھوڑیں ان کو یہود و ہنود کو، آپ مسلمان ہیں، آپ حضور کے غلام ہیں، آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اور پھر وہ لوگ جو ان کو ایز اے گیس بلا کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ سب یاد رکھیں کہ اس کو دیکھ کر جتنا لوگ سونا پہنیں گے، آپ سب اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لیکن صحابی کا عمل دیکھیں، حضور نے ایک مرتبہ وہ سونا اتار کر پھینکا، تو جب حضور تشریف لے گئے اور دوسرے نے کہا کہ وہ اٹھا لو اور گھر میں کسی اور کام میں لے لینا، تو قربان چاہیے صحابی کے الفاظ، کہا کہ جس کو میرے رسول نے پھینک دیا، اب میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے اٹھا کر دوبارہ۔ یہی نہیں، آپ دیکھیں صحابہ کا صرف اس سنت کی وجہ سے اللہ پاک نے، ان کا ایمان، اعتقاد اور یقین تھا کہ سنت کی برکت سے اللہ ہمیں حقیقی عزت عطا فرمائے۔ ہمارے ارباب اقتدار و اختیار اس بات کی طرف نوٹس کریں، جب حدیبیہ کا موقع اور حضرت عثمان کو حضور نے مکہ شریف بھیجا، تو وہ حضرت عثمان اپنے چچا زاد بھائی کے گھر گئے، اور وہاں سے پھر اب وہ باقاعدہ کفار کے سامنے جانے والے تھے۔ آپ سنت کے مطابق آپ نے اپنا ازار اوپر کیا ہوا تھا، جو حضور کا فرمان ہے کہ ٹخنے چھپے نہیں ہونے چاہیے، اسی سنت کے مطابق آج کل میں اپنی بات کروں، ہمارے ہاں اس کا بڑا اہتمام نہیں کیا جاتا، ٹخنے چھپائے ہوتے ہیں، اسی حال میں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہم نے ایک مسئلہ سن لیا کہ ہاں بھائی مکروہ تنزیہی تو ہے نا، فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے نماز میں اور چھپانا مکروہ تنزیہی ہے، بس اس مسئلے پر ہم نے اکتفا کرتے ہوئے ٹھیک ہے تنزیہی تو ہے اور کیا، تو گویا آپ یہ بھی ایک سنت کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن صحابہ کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اتنی سی سنت کو بھی انہوں نے کتنا بڑا جانا۔ آپ سے جب آپ کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ نے ٹخنے اتنے اوپر کیوں چڑھائے ہوئے ہیں، یہاں تو ہمارے عرب کے ہاں یہ دستور و رواج ہے کہ ہم تو ٹخنے نیچے لٹکا کر اور کھلے کھلے، بلکہ فخر اسی پر کرتے ہیں، ہم اسی پر فخر کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ بھی یاد رہنے چاہیے، آپ نے فرمایا کہ ان کا جو عمل ہے رہے، وہ عزت کس کو دیتے ہیں دیں، ہماری عزت اسی میں ہے کہ جب تک ہم حضور کی پیروی کرتے رہیں گے ہمیں اسی میں عزت ملے گی۔ اور عملی طور پر ایسا نہیں،
اللہ نے ان عزتیں بھی دی ہیں. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا بیت المقدس کی فتح کا. ساری کوششیں کر لی امین الامہ حضرت عبیدہ, سب کوششیں کرنے کے باوجود جب حضرت عمر فاروق تشریف لاتے ہیں تو آپ کس انداز میں آتے ہیں کہ آپ نے اپنا موزہ مبارک اپنے کاندھوں پر رکھا ہے, اور اس حال میں جب دیکھا حضرت ابو عبیدہ نے امین الامہ نے, تو حضرت عمر سے کہا آپ کیسے آ رہے ہیں, آپ کس حال میں تشریف لا رہے ہیں؟ سامنے بڑے بڑے یہ عیسائیوں کے راہب کھڑے ہیں, بڑے بڑے سردار ہیں, وہ آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارا حاکم, ہمارا خلیفہ, ہمارا سردار اس حال میں کہ ٹخنے اوپر ہیں اور یہ موزے یہاں پر ہیں, تو اس حال میں آ رہے ہیں. حضرت عمر نے جلال فرمایا, اے ابو عبیدہ تو امین الامہ ہے, اگر تیرے علاوہ کوئی ایسی بات کرتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا کہ وہ قیامت تک یاد رکھتا, لیکن تو چونکہ امین الامہ ہے, سن لے, جب مسلمانوں نے کسی غیر کے طریقے میں اپنی عزت سمجھنا شروع کر لی, مسلمانوں کے ذلت کے دن شروع ہو گئے. اور جس دن مسلمانوں نے حضور کے طریقے کو, سنت کو اپنایا اور اس میں اپنی عزت سمجھی, تو سمجھ لیں مسلمانوں کے عروج کے دن شروع ہو گئے. اور ایسا ہی نہیں, ایک صحابی کا واقعہ ہے مختصر کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم بہرہا کوشش کے باوجود وہ جنگ میں فتح نہیں ہو رہے تھے. حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ ہم بہت کوشش کر لی. حضرت عمر فاروق نے دو باتیں کی, یا تو نیتوں میں کہیں کوئی ایسا کھوٹ آ چکا ہے, یا پھر تم کوئی حضور کی سنت ترک کر رہے ہو. دو باتیں کی, اس دو باتوں کو غور کر لو. وہ سارے صحابہ جمع ہوئے اور کہا کہ نیتوں کے, اللہ کا شکر ہے کہ نیتوں میں ہمارے کسی کے بھی کھوٹ نہیں ہے, سب مخلص اور اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں کون سی سنت کو ترک کر رہے ہیں. ترک کر نہیں رہے تھے, ترک ہو رہی تھی. کیا کہنے مفصاحب, وہ ترک کر نہیں رہے تھے قصداً دانستہ طور پر. وہ کون سی سنت تھی جو غیر دانستہ طور پر ترک ہو رہی تھی؟ وہ تھی مسواک کی سنت. مسواک کی سنت فقط وہ ترک ہو رہی تھی. ان سے کہا کہ اب سے ہم سب مسواک کی سنت کو اپنائیں گے. اور دیکھیں کیا ہوا, سامنے مخالف دشمن کا ایک جو ان کا جاسوس آتا ہے, انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے صحابہ مسواک لیے ہاتھوں میں مسواک کر رہے ہیں, اور خوف زدہ ہوا کہ یہ اب تو ہمیں کچا چبانے کے موڈ میں لگتے ہیں, یہ تو اب ہمیں کچا کھانے کے موڈ میں لگتے ہیں, اتنے غم و غصے میں ہے کہ اب ہمیں نہیں چھوڑیں گے, اتنے دن سے ہمارے پیچھے سب دانت تیز کر رہے ہیں. اب یہی خبر جا کے اس نے وہاں سنائی کہ اب سن لو, اب مسلمان بہت زیادہ پہلے سے زیادہ وہ پریپیئر ہو کر اور زیادہ پہلے سے کمر بستہ ہو کر آنے والے ہیں. بس اس سنت پر عمل کی وجہ سے تمام صحابہ کو اللہ نے فتح عطا فرمایا. یہاں میں ضمن عرض کروں, دیکھیں مسواک بھی کوئی ہلکی سنت نہیں ہے. حضور نے فرمایا مسواک میں رب کی رضا ہے, منہ کی صفائی ہے. اگر امت پر گرانا ہوتی تو حضور اس کو واجب قرار دیتے تھے. مسواک اتنی بڑی سنت ہے, اور اس مسواک کی وجہ سے ایک نماز آپ مسواک کر کے نماز ادا کریں وضو کر کے, بغیر مسواک کی نمازوں کے 70 گنا افضل اس کو فرمایا. اتنی برکتیں ہیں. تو صحابہ کا تو یہ عمل تھا. صحابہ کے صرف عمل نہیں تھا, ان کی نیت بھی یہ تھی. سنت کی وجہ سے اللہ ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا. سنت کی وجہ سے ہی اللہ نے ان صحابہ کرام کو پوری دنیا پر غلبہ عطا فرمایا, اور اسی سنت کی وجہ سے صحابہ کرام آج ہم ان کا ذکر مبارک کر رہے ہیں, اور تا صبح قیامت ہمیں یہ ذکر باقی رہے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہوں گا شاہ صاحب اسی موضوع کا تسلسل ہو جائے کہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو طرز عمل تھا, وہ سنت احکام کے کسی بھی درجے میں تھی, مگر وہ سنت کی ادائیگی میں کتنی جلدی اور کتنی محبت کا اظہار کرتے تھے. یہ شاہ صاحب دیکھیں, سنت کا یہاں پر لغوی معنی جو ہم مراد لے رہے ہیں وہ طریقہ کار سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ کیونکہ جو شرعی معنی ہے اس پر تو جس طرح آپ نے خود فرمایا صحابہ اکرام رضوان اجمعین سے اس کی ادائیگی کا نہ ہونا یہ تو محال تھا. لیکن جو محض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بطور عادت کے بھی اگر کوئی طریقہ رہا یا کہیں گزرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے طریقہ کیا, تو صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے اس کی بھی نقل فرمائی. جس طرح کہ آپ نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کا ذکر مبارک فرمایا کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے مسکرایا. کسی نے پوچھا اس میں مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا. صحابہ کرام اسی انداز میں چلتے تھے, اسی انداز میں بیٹھتے تھے. اس طریقہ کار کو انہوں نے ذکر فرمایا جو حضور علیہ السلام کو خوراک پسند تھی. جس طرح حضور علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ تھا, یعنی جس طرح کہ روٹی کو 3 انگلیوں سے کھانا, 5 انگلیوں سے نہ کھانا, 3 انگلیوں سے کھانا, اور اپنی ان انگلیوں کو اور اپنے ہتھیلی کو اس میں ملوث نہ کرنا. تو یہ جو طریقہ کار یہ حضور علیہ السلام کی عادتی صورت تھی اور آپ کا طریقہ کار تھا. صحابہ کرام اور اسلاف میں اگر آپ دیکھیں آج تک جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں, یہ کہ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا. یہ بھی میں عرض کروں آپ کے سامنے.
اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو ہم اس پر تنقید و طنز نہیں کریں گے، صحیح. لیکن جو کر رہا ہے وہ انتہائی سمجھدار ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. جو کر رہا ہے وہ انتہائی انتہائی سمجھدار ہے اور مراد کو پہنچا ہوا ہے سبحان کہ اس نے غیروں کے طریقے کو اختیار، جیسا مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے کے بجائے وہ عملی طریقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اندر موجود ہے اور اس کو عمل کرنا بالکل آسان اور ممکن ہے، تو اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہمارا اب ظاہر سی بات ہے ایک عمل آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے تو آپ کریں گے تو خبر ہوگی، آپ اس کو رائج کریں گے تو خبر ہوگی، آپ جب اس کی علت بتائیں گے تو خبر ہوگی. تو اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک بات میں مزید عرض کرتا ہوں جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے. جی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، دیکھیں صحابہ کرام کتنی سختی کے ساتھ اس پر مواظبت کرتے تھے، اور یہ طریقہ کار پر عمل کرنا عشق کو ظاہر کرتا ہے. صحیح. یعنی کہ دعوی عشق ہے تو حضور سید عالم نے جو مطالبہ کیا ہے، چاہے وہ فرائض کا ہے، وہ واجبات کا ہے، وہ سنت موقدہ کا ہے، وہ سنت الہدا کا ہے، وہ تو ہے، لیکن محبت میں صحابہ کرام رضوان اجمعین اس مقام پر تھے کہ حضور سے جو کام ہوا وہی کام انہوں نے کرنا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت تازہ ہو، اور یہ محبت اور یہ شوق اور یہ معلومات ہمیں عمل کی طرف لے کر جائے. جیسے دیکھیے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الحج کے اندر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سے احرام باندھا، جس کو آپ مسجد ذوالحلیفہ کہتے ہیں، وادی عقیق کہتے ہیں، بیر علی کہتے ہیں، وہ مقدس وادی کہ جس میں حاجی پہنچتا ہے مدینہ شریف سے اور وہاں سے احرام کی نیت کر کے وہ مکہ کی طرف جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر احرام باندھا تھا وہ تو بالکل چٹیل میدان تھا، وہاں پر کوئی مسجد وغیرہ نہیں تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر کے دور جب آیا، یعنی ان کا جب دور، یعنی جب ان کا بڑھاپے کا وقت آیا، سرکار نے پردہ فرما لیا تھا، تو کسی نے وہاں پر نمازیوں کے لیے مسجد بنا دی تھی، بنائی تھی میقات پر ہی، یعنی مسجد ذوالحلیفہ جیسی بنائی وہ میقات پر تھی. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک بخاری میں ہے کہ آپ نے اسی راستے میں جو ایک مسجد بنائی دی گئی تھی، تعمیر کی گئی تھی، فلم یکن عبداللہ ابن عمر یصلی فی ذلک المسجد، آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھیں مسجد بنائی گئی ہے نا، تو جو مسجد بنائی گئی ہے آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بلکہ آپ چلتے ہوئے آئے اپنے شاگرد کے ساتھ اور ایک گھاٹی یعنی ایک زمین کا اترا تھا وہاں پر ہوئے، فرما میں نے حضور کو یہاں نماز پڑھتا ہوا دیکھا تھا. حالانکہ وہ ابھی تک ایسی وادی تھی، ادھر تو کوئی عمارت نہیں بنی تھی، عمارت تو آگے مسجد بن گئی، تو آپ جائیں اس مسجد میں ادا کریں. تو فرمایا نہیں، میں نے حضور کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں یہی نماز پڑھوں گا. اللہ. تو اب محبت کا یہ معیار دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین وہ تبرکات، یعنی جہاں میرے آقا کے قدم لگیں. مجھے بتائیے جہاں صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے لیے، بظاہر عرض کر رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے رک جائیں، صحابہ کرام اس جگہ ہی کو اپنے لیے نجات اور برکت سمجھ لیں. تو جو کام حضور نے ہمیشہ اپنے عادت مبارکہ سے کیا ہے تو اس کو کس درجے پر دیتے ہوں گے. کیا بات ہے. دیکھیں ایک حدیث مبارکہ جو بڑی مشہور ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی مختلف پروگراموں میں ذکر کیا. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، جب مسجد نبوی شریف حافظ صاحب بن گئی تھی تو بارش کا ہو جانا، یہ رات کا بڑا اندھیرا تاریک ہو جانا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض بوڑھے صحابہ کو یہ اجازت دی تھی کہ تم جو جب بارش بڑی تیز ہو جائے اور طوفان کی بھرمار ہو جائے تو تم پھر اپنے وہیں پر گویا کہ نماز پڑھ لیا کرو. اور وہیں پر ان کے لیے الگ ایک مسجد بنا دی گئی تھی کہ وہاں پر آ کر آپ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ. مسجد نبوی تک آنے میں نقصان کا خطرہ ہے. حضرت اتبان بن مالک کے بڑے جل القدر صحابی ہیں. جب سرکار نے ہجرت فرمائی تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قبیلے میں روکنے والے سب سے پہلے یہ تھے. حضور کی اونٹنی کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کافر آپ کے پیچھے آ رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ یہاں پر ہمارے قبیلے میں رکیے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو ہے کہ وہ میرے ساتھ اتنے نوجوان ہیں وہ پہرا دیں گے. تو سرکار نے اپنی اونٹنی کی رسی اس کی گردن پر پھینکتے ہوئے فرمایا خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ. ڈانٹا نہیں حضور نے، فرمایا نہیں آپ ہٹ جاؤ راستے سے، اللہ نے میری اونٹنی کو بتا دیا یہ کہاں رکے گی. خلو سبیلہا میرا راستہ چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ میری اونٹنی کو اللہ نے بتا دیا ہے کہاں جائے گی. یعنی جس سواری پر حضور بیٹھے اللہ اس سے بھی باتیں کرتا ہے. کیا کہنے. یہ دیکھیں نسبت یعنی سرکار نے فرمایا خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ. تو حضرت اتبان بن مالک بڑے جل القدر صحابی تھے. جب ان کو بڑھاپا لاحق ہوا تو نگاہیں ان کی بظاہر جو ہیں کہ وہ کمزور ہونے لگی، آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہونے لگی. انہوں نے حضور کی خدمت میں ایک میسج بھیجا کہ یا رسول اللہ کبھی آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، اور ایسا ہو کہ جب آپ آئیں، اب دیکھیں ساری روئے زمین مسجد ہے، آپ جب آپ بوڑھے ہیں آپ نہیں آ سکتے اور آپ کو اتنا نظر نہیں آتا اور آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہو گیا تو آپ گھر میں نماز پڑھیے. لیکن آپ دیکھیے انہوں نے دعوت حضور کو پیش کی، بڑی قابل توجہ بات ہے، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی دن میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز ادا کریں.
سرکار علیہ السلام آئے اور بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے. انہوں نے حضور علیہ السلام کے کھانا بنایا، خاص طور پر میٹھا بنایا جو حضور کو پسند تھا. حضور علیہ السلام کو کھانا پیش کیا گیا، سرکار نے کھایا. نماز ظہر کا وقت تھا. ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام نے کہا میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ حضور نے خود فرمایا اے اتبان بن مالک تجھے اپنے گھر میں کون سا کونا جہت اچھا لگتا ہے جہاں تجھے نماز پڑھنے میں دل ہوتا ہے؟ واہ واہ واہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ مکان جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. میں یوں نہیں کہوں گا، یوں کہوں گا کہ مجھے جو ہے وہ یہ مکان جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے. سرکار کریم وہیں تشریف لے گئے اور جا کر سرکار نے نماز ادا کی. اب دیکھیں سرکار نے نماز ادا کی اور چلے گئے. صحابی رسول نے اپنی وفات تک اسی جگہ پر نماز ادا کی جہاں پر حضور نے پڑھی ہے. یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ طریقے کی نقل کی انتہا آپ دیکھیے، طرز عمل کی نقل کی انتہا آپ دیکھیے. جس جگہ پر حضور کھڑے ہوئے ہیں اگر ادھر کھڑے ہو جا کر نماز پڑھتے تب بھی نماز ہو جاتی، ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تب بھی نماز ہو جاتی. لیکن جہاں حضور کے قدم لگے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں بھی ایک راز ہے جو میرے آقا یہاں کھڑے ہیں. تو جہاں سرکار کے قدم لگے اور سرکار علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی، اب میں پوری زندگی وہیں پر ہی نماز پڑھوں گا اور آخر وقت تک وہ پڑھتے رہے. اس سے جہاں سنت کے طریقے کی دلیل نکلتی ہے، وہیں حافظ صاحب یہاں سے یہ بھی دلیل نکلتی ہے کہ صحابہ کرام حضور سید عالم کے تبرکات کی کیسی حفاظت کرتے تھے. واہ واہ واہ. کسی دیوانے کو ہم نے کتاب میں یہ لکھتا ہوا بھی دیکھا، اس نے کہا اس سے تبرکات کی کون سی دلیل ثابت ہوتی ہے؟ ہم نے کہا ارے اس سے تبرکات کی دلیل ثابت تو نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ عمل تو حضور نے صحابہ نے حضور کے ساتھ کیا ہے، حضور کے علاوہ کسی سے نہیں کیا. میں نے کہا حضرت آپ عقل پر ہاتھ ماریے، صحابہ کرام تبرک جس کا لیتے تو حضور ہی کا لیتے نا، اور حضور کے علاوہ تو وہ خود بذات متبرک تھے، وہ کسی اور سے کیا تبرک لیتے؟ تو یہ یعنی تبرک کی نفی پر ایک جملہ کسی دیوانے نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ اس سے تبرک نہیں ثابت ہوتا. اللہ اکبر. حضور کیونکہ صحابہ کرام نے انہوں نے کہا جی تبرک کی طرف غلو کرنا شرک ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ یاد آتی ہے. تو میں نے کہا وہ جو مقام ابراہیم پر اللہ بلا رہا ہے اس کو کیا کرو گے؟ اور جو قرآن کی آیت موجود ہے پھر مجھ سے کہنے لگا نہیں مقام ابراہیم سے مراد پورا حرم ہے. تو میں نے کہا ہماری کامیابی اس میں بھی ہے. اگر پورا حرم بھی ہے تو اس کو حرم کہہ کر نہیں پکارا جا رہا ہے، قدم ابراہیم کی نسبت سے پکارا جا رہا ہے. تو بندہ اگر حرم میں کہیں پر بھی نماز پڑھے تو وہ سارا حرم مقام ابراہیم ہے، تو وہ یہ کہے گا نا کہ اللہ نے سارے حرم کو مقام ابراہیم کہا ہے. تو جب وہ سارے حرم کو مقام ابراہیم کہا، وہ فرسٹ فلور پر پڑھے، سیکنڈ فلور پر پڑھے، بالکل ٹاپ پر پڑھے، تو اس کے ذہن میں تو آئے گا نا کہ اس کی نسبت حضرت ابراہیم سے ہے. تو یاد کو تو آپ نہیں نکال پائے، وہ یاد تو وہیں پر کھڑی ہوئی ہے کہ اسی نسبت ہی سے سارے حرم کو مقام ابراہیم کہا گیا ہے. بہت اچھے. تو لہٰذا یہ بالکل دیوانوں کی گپ ہے کہ حضور علیہ السلام کے تصور سے بندے کا خیال معاذ اللہ نہ گویا کہ شرک کی طرف جاتا ہے. صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اس نیت کے ساتھ کہ جب سرکار چہرہ پھیریں گے تو کون ہے جو حضور کے چہرے کو سب سے پہلے دیکھے گا. اب مجھے بتائیے حافظ صاحب چہرے کو دیکھنا سلام پھیرنے کے بعد ہے، لیکن یہ سارا جذبہ و تحریک نماز میں صحابہ میں چل رہی، ابھی حضور سلام پھیریں گے، ابھی حضور سلام پھیریں گے، ابھی حضور سلام پھیریں گے. تو یہ سارا خیال تو دھیان نماز میں چل رہا ہے. اور جیسے ہی میرے آقا نے سلام پھیرا تو صحابی کہتا ہے بعد میں کہ میں وہ خوش نصیب تھا جس نے سرکار کے چہرے کو سب سے پہلے دیکھ لیا. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے یہ بات صرف میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. رہا صحابہ کے ایک دوسرے سے تبرک لینا، تو حضرت عبداللہ حضرت عمر کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی عمل کیا. بعد والے سے کرنا تو آپ دیکھیے کہ خود حضرت انس ابن مالک کے شاگرد حضرت ثابت بنان اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جب جاتے تھے تو آپ جو ہے اپنے استاد حضرت انس کا جب ہاتھ ملاتے تو ہاتھ کو یہاں سے بھی چومتے تھے، یہاں سے بھی چومتے تھے. تو حضرت انس کہتے ہیں ایسا کیوں کرتا ہے؟ فرمایا یہ ہاتھ آپ نے حضور کے ہاتھ میں دیا ہے. اللہ اکبر. اب تصور دیکھیں آپ یار، آپ نے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے تو حضور نے ہاتھ یہاں پر بھی رکھا ہوگا، یہاں پر بھی رکھا ہوگا، تو میں یہاں سے بھی چوم رہا ہوں اور میں یہاں سے بھی چوم رہا ہوں. تو لہٰذا یہ کوئی ہم کھارادر اور کراچی سے عقیدہ لے کر نہیں آئے ہیں. الحمدللہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کا وہیں سے کھارادر آیا ہے، کراچی آیا، پنجاب آیا اور ساری دنیا میں آیا ہے. کیا کہنے تو یہ کوئی گھر کی پر. تو یہاں پر آپ دیکھیے بات کو میں یہاں سمیٹتا ہوں کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ جو قابل غور نقطہ ہے اسی جگہ پر حافظ صاحب نماز کی جگہ بنائی جس جگہ پر حضور نے قدم رکھا. یعنی صحابی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضور کا طریقہ چاہے عادتاً یا بغیر خاص توجہ کے حضور اگر قدم بھی رکھ کر کہیں پر کھڑے ہو جائے نا تو وہ جگہ بھی
اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ صحابی اس جگہ کو نماز عبادت اور اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرتا ہے، اور یہ عمل بتاتا ہے جس چیز کو حضور نے صرف قدم رکھ کر جس جگہ پر چلے گئے وہ جگہ کی پیروی اتنی لازم کر لی ہے، تو جس کو حضور نے باقاعدہ اپنی سنت، اپنے طریقہ، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین کا درجہ دیا ہے، تو صحابی کس مقام پر ہوگا۔ میں یہاں پر اپنے شیخ مکرم اور ہمارے شیخ اکبر سرکار امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ سرکار امام ربانی جب نماز پڑھتے تھے نا تو اپنے مریدوں کا آپ فرماتے مکتوبہ شریف کے اندر، فرمایا جب میں نماز پڑھتا ہوں نا اللہ اکبر کرتا ہوں تو میں سنت کی نیت بھی کرتا ہوں، اس لیے نیت کرتا ہوں کہ میرے آقا نے جو ہے وہ اسی طریقے سے نیت باندھی تھی، فرمایا نماز بھی ہو جاتی ہے اور حضور کے طریقے کو دھیان میں رکھ کر سنت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ آپ یہاں تک فرماتے تھے حافظ صاحب حضرت امام ربانی فرماتے رات بھر نفل پڑھنا مجھے اتنا عزیز نہیں ہے جتنا دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کیا فرمانے، غور کیجئے، فرما رات بھر نفل پڑھنا مجھے اتنا پسند نہیں جتنا پسند مجھے جو ہے قیلولہ کرنا ہے، اس لیے کہ قیلولہ حضور کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، یعنی کثرت عبادت جو تم بعد میں کرو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو طریقہ حضور کا یہاں تک کہ قیلولہ یعنی دوپہر کا کھانا کھا کر صرف حضور نے اپنی کمر مبارک کو گویا کہ سیدھا فرما لیا ہے اور لیٹ گئے زمین پر، فرمایا یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے مقابلے پر تو کوئی بھی عبادت کرتے رہے نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ طریقہ عادت کے طور پر لغوی ہو اس کو بھی اتنی عقیدت کے ساتھ لیا ہے، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے مسواک کا مسئلہ ہے، لباس پہننے کا مسئلہ ہے، پانی پینے کا مسئلہ ہے، چلنے کا مسئلہ ہے، لوگوں کو دیکھنے کا مسئلہ ہے، معاملات کا مسئلہ ہے، سواری میں سوار ہونے کا مسئلہ ہے، اترنے کا مسئلہ ہے، چلنے کا مسئلہ ہے، گفتگو میں ہاتھ اٹھانا، بات کرنا، مسکرانا، یہ تمام چیزیں جو حضور کی سنت مبارکہ سے نظر آتی چلی جائے تو اسلاف کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ اسی طرح گفتگو فرماتے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اسی طرح کرتا ہوا دیکھا۔ جو نہیں کر رہا پھر بھی میں کروں، جو نہیں کر رہا اس طرح کا نہیں سنت عادت، تو آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو طنز کی نظر سے دیکھیں، یہ شرن پھر آپ پر حکم آ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں عالم بنو تو پھر آپ کسی سے ناراض ہوں یا غیر ناراض ہوں، پہلے آپ اس مسئلے کی نوعیت سمجھو۔ اگر وہ سنت مبارکہ عادات کے قبیل سے ہے تو اگر کوئی اس کا خلاف کر رہا ہے یعنی وہ کام نہیں کر پایا تو آپ اس کو ہلکا نہیں سمجھیں گے، گھٹیا نہیں سمجھیں گے، حقیر نہیں سمجھیں گے، گناہ نہیں سمجھیں گے، لیکن جس نے کیا ہے وہ انتہائی سمجھدار ہے، انتہائی سیانہ ہے، اتنا ہی انتہائی مراد کو پہنچا ہوا ہے، لہٰذا اس کا درجہ یہ ہے اور اس کا درجہ یہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے کہ مومن کا معیار سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا غیروں کے رسم و رواج، حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے اسلاف ان کا جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیروی کا جو جذبہ تھا وہ کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ایک پیاری مثال دی سنت رسول پر عمل پیرا ہونے والوں کی اور جو تارک سنت ہیں ان کی۔ اب فرماتے ہیں کہ سنت رسول پر عمل پیرا ہونے والے لوگ ایسے ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار فرمائی اور حکم دیا اور اپنے تمام عقیدت مندوں کو سوار فرمایا تو جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جو سنت رسول کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا، اور جو تارک ہوگا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے وہ اس دنیا کے اور جھمیلوں میں پڑھ کر کہیں نہ کہیں وہ نقصان ہی اٹھانے والا۔ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کے باقاعدہ اس کے درجات لکھے ہیں، اور آپ غور کیجئے گا کہ ہم ابھی کس درجے میں ہیں بحیثیت امت۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا درجہ سنت پر عمل کا یہ ہے کہ انسان کے ظاہر جو ہے اس کی وضع قطع پوری سنت کے مطابق ہو، اس کے ظاہری اعمال سنت، اس میں وضع قطع بھی آ گئی، اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ ساری چیزیں آ گئی، کر ضرور رہے ہم لیکن اپنے طریقے سے کر رہے، نماز اپنے طریقے سے پڑھ رہے، روزہ اپنے طریقے سے کر رہے، حج اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز حضور کے طریقے کو چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، نماز ہوتی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے احکام سے ناواقف۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ، جس نے رمضان کے روزوں میں برا کہنا بری بات کرنا نہ چھوڑا اس کو اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں۔ کتنے روزے جو حج کرتے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں حج میں بھی
لوگ سنت ہی تو ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دم تو واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جانے دو. اللہ اکبر. مطلب سنت کو اتنا ہلکا لے لیا تو ابھی تو ہم ظاہری پہلے درجے میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا ظاہر بھی سنت کے مطابق نہیں. پھر آپ دیکھیں اگلے کتنے درجات فرماتے ہیں کہ ایک اس ظاہر کے بعد پھر اس کا پورا باطن بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. پھر فرمایا اس کی عادات و اطوار بھی سنت کے مطابق، پھر ان کی قلبی کیفیت سنت کے مطابق، پھر اس کا نفس بھی یہ مطمئنہ ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے. اور آخری دو جو درجات ہیں وہ تو اہل اللہ صوفیاء کرام کے فرمایا کہ کمال نبوت کا عکس اس کی ذات میں آ جائے، اور اسی طرح کمال محبوبیت کا عکس اس کی ذات میں سنت کے مطابق آ جائے. یہ تو 7 درجات ہیں، ہم ابھی پہلے میں اٹکے ہوئے ہیں. بحیثیت قوم ہمارا ظاہر بھی اب تک سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن اسلاف نے دیکھیں کس طرح اپنایا. حضرت ہارون رشید، اس کے ہاں ایک بزرگ کو، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، انہوں نے دعوت دی ان کو، اور دعوت جب دی تو دسترخوان سجایا، اور دسترخوان دیکھیے گا کہ سنت پر عمل کی برکتیں کیا اور اسلاف کا جذبہ کیسا تھا کہ وہ دسترخوان سجایا، اور دسترخوان پر جب بیٹھے تھے تو وہ دسترخوان سے دانے اٹھا کر کھا رہے تھے. دسترخوان کے یاد رہے کہ دسترخوان سے دانے اٹھانا، اگر وہ میلے نہیں ہیں، کھانے کے قابل ہیں تو وہ اٹھا لے، اس کو کھا لے. تو ہارون رشید نے کہا کہ حضور آپ کے لیے اتنا بڑا دسترخوان سجایا ہوا ہے، طرح طرح کے اس میں نعمتیں موجود ہیں، انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، آپ وہاں سے لے لیں، آپ نیچے سے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. فرمایا ہارون، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھ تک پہنچی ہے کہ جس نے دسترخوان سے دانہ اٹھا کر کھا لیا، اللہ اسے کبھی محتاج نہیں فرمائے گا. واہ واہ واہ. یہ محتاجی سے بچنے کا بھی ایک نسخہ آپ سن لیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دسترخوان سے دانہ اٹھا کر کھا لے وہ فقر سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے محفوظ رہے گا. ہارون رشید نے جب یہ حدیث سنی، غور کیجئے گا حافظ صاحب، جب یہ حدیث سنی تو سننے کے بعد ہارون رشید نے اتنا خوش ہوا کہ اس صرف حدیث کو سن کر آپ کو اتنے سارے انعام و اکرام سے نواز دیا. اللہ. جب انعام و اکرام سے نوازا تو آپ نے فرمایا، بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا کہ جو اس سنت پر عمل کرے گا محتاجی سے محفوظ رہے گا، اور تیرا یہ انعام دینا تیری خوشی کی وجہ سے نہیں، سنت پر عمل کی وجہ سے ہوا. کیا کہنے مفتی صاحب. سنت پر عمل کی برکت یہ ہوئی کہ آپ کو اللہ نے انعام و اکرام سے ایک سنت پر عمل کی برکتیں، اگر مسلمان بحیثیت مسلمان تمام سنتوں کو اپنا لے تو دیکھیں اللہ پھر کیا برکتیں اس میں عطا فرماتا ہے، کیا اس کی نعمتیں. آخری بات کر کے ختم کر دوں میں کہ ہم یوں تو شادی بیاہ کے حوالے سے رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں چلا، یہ ہوا وہ ہوا. اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے آسان کیا، ہم نے اپنے خود اپنے آپ کو اس کو مشکل کر دیا. شادی کتنی آسان تھی، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، اور جس وجہ سے آج ہمارا گھر میں، معاشرے میں برائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیونکہ ہم نے سنت طریقے کے مطابق شادیاں کرنا چھوڑ دی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا آخر میں خاص طور پر اس حوالے سے ارشاد فرما دیں، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کوئی کامیاب شعبے میں، کسی شعبے میں کوئی کامیاب آدمی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کے انداز سے چلیں گے، اسی روش پہ چلیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. بندہ اس طرح حلیہ بھی بعض اوقات اپنا لیتا ہے، ظاہری وضاقتہ بھی، پھر اس کے جو اصول ہوتے ہیں اس کام میں اس کو بھی اپناتا ہے کہ بھائی مجھے بھی کامیاب ہونا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں کی اتباع تو ہر شعبے میں کامیابی کی ضامن ہے. تو آخر ایسی کیا وجوہات ہیں، غیروں نے اپنے رسم و رواج کو اس کے اندر ایسا کیا اٹریکشن دے دی ہے کہ اہل ایمان اس کی طرف اٹریکٹ کیوں ہو رہا ہے آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر؟ یعنی زمین پہ بیٹھ کر کھانا، اس کی جگہ انہوں نے آلٹرنیٹ دے دیا کہ بھائی آپ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کر کھائیں. مطلب مراد یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے تو ہم کہیں کہ یار وہ اس کا اللہ نہ کرے بے توقیر ہی کر رہا ہے. مطلب یہ بات میں قطعاً نہیں کر رہا، لیکن ہر چیز پر وہ کیوں آخر؟ اب ہاتھ سے کھانے کا معاملہ، اس میں کتنے برکات ہیں، پھر آخر میں انگلیاں چاٹنا، اس کے جو برکات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، اس کو چھوڑ کر بھی چمچ سے کھانے والا معاملہ، اس طرح کی بہت ساری سنتوں کو باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ پری پلاننگ جو ہے نا وہ ہم سے اس کو ہمیں ان سنتوں سے پیچھے کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے آخر یہ کیوں ہو رہا ہے اس طریقے سے؟ یہ بالکل آپ نے جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں اس پر ہم طنز تو نہیں کریں گے، تنقید نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے کہ وہ لائق تنقید نہیں رہتی جو عادات کے حوالے سے ہو، کیونکہ سنت زوائد کے خلاف کرے گا تو اس پر حکم آئے گا، اور سنت زوائد کے خلاف ہوگا تو ہم اس پر طنز نہیں کریں گے. لیکن یہ ضرورت ہے کہ آپ جب ایک یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جو حضور کی عادت تھی تو یہ اختیار کیجئے نا. آپ اس کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں آپ کے طبی فوائد بھی ہیں، بدنی فوائد بھی ہیں. جس طرح بیٹھ کر کھانے کے آداب حضور کے تھے،
آج دیکھیں میڈیکل حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ اگر بندہ بیٹھنے کے آداب میں اس طریقے سے بیٹھتا ہے جیسے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا تھا، تو اس سے آپ کے نظام ہضم کے اوپر، آپ کے بدن کے اوپر چیز زمین پر بیٹھنا، یہ اس کے فوائد ہیں. آپ ان اچھائیوں کو چھوڑ رہے ہیں جو آپ کے لیے اچھا ہے. آپ پر حکم کچھ نہیں آئے گا، آپ پر کوئی طنز یا لعن نہیں کیا جائے گا، ایک بات. لیکن دوسرا یہ کہ دیکھیں دو چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ ہماری دین سے دوری ہے، علم نہیں ہے. اب ایک پتہ ہی نہیں کہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عمل کیا. ہم سنتوں کے ماحول میں آئیں یا سنتوں کی کتابوں کو پڑھیں یا ایسے علماء کے پاس بیٹھیں کہ ہر چیز، مثال کے طور پر کھانا پینا ہے تو ایسا مواد آپ کو بالکل اہل سنت کے علماء کا ملتا ہے کہ آپ اس کو لیں اور اس کو پڑھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ کیا تھی، آپ کیسے تناول فرماتے، بیٹھتے، کیا غذا حضور کو پسند تھی. اور یقیناً جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غذا پسند تھی وہی گویا کہ غذاؤں کی معراج ہے. واہ واہ واہ، اور اصل چیز اس میں، آج ہم سرید نہیں لیتے. اگر آپ سرید کم سے کم ایک عادت تو بچوں کو ڈالنے کی شروع کریں کہ اس میں فوائد ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو دین سے دوری، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، پہننے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کیا ہے، جوتے پہننے کا طریقہ کیا ہے، اتارنے کا طریقہ کیا ہے، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، مسجد سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کے دوران حضور کی عادت مبارکہ کیسی تھی. تو یہ تمام چیزیں جو آتی ہیں، یہ اسلام تو اتنا مبارک مذہب ہے کہ یہ استنجا تک کے مسائل بتاتا ہے. اللہ، اتنا مکمل اور کامل مذہب ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس مذہب کے اندر بندے کو پاکی کا اس درجے تک بندے کو نصیحت دی گئی ہوگی، تو یہ تجارت و سیاست اور ہنگامہ دنیا یہ سامنے ہے، کیا چیز شریعت مطہرہ نے چھوڑا ہوگا. ایک چیز ہے کہ ہمیں علم نہیں حافظ صاحب. دوسرا ہے کہ علم یہ ہے کہ تو پھر ہم خود نمائی اور اپنے خارجی ماحول سے خواہ مخواہ اپنی جہالت میں گویا کہ اپنی دین کو اپنے ذوم میں ہلکا سمجھ کر، اس میں یہ کہ ہم خود اس پر فکری طور پر پابند نہیں ہیں، ہم میں خود حیا نہیں ہے، صحیح. اس لیے ہم غیر سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں خود اعتماد کامل، کیونکہ وہ دین کا علم ہے لیکن اعتماد کامل کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا. ایک لالچ ہے، ایک حرص ہے، ایک خود نمائی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کو گویا کہ اغیار کی طرف اتارنے کی کوشش کرتے. تو لہٰذا پہلی چیز یہ کہ آپ کے پروگرام کے میں توسط سے کہنا چاہوں گا کہ اس پر مکمل کتابیں موجود ہیں، اس پر علماء کے مکمل دروس موجود ہیں. جس شعبے کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے، کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے، سونے جاگنے کے آداب کے حوالے سے، غم و خوشی کے آداب کے حوالے سے، شادی بیاہ کے آداب کے حوالے سے، موت میت کے آداب کے حوالے سے، دعا و عبادت کے آداب کے حوالے سے، مسجد میں آنا جانے کے آداب کے اعتبار سے، مسکرانے ہنسنے کے آداب کے، یعنی ہر ایک چیز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کو علماء نے بیان بھی کیا ہے، مرتب بھی کیا. تو سب سے پہلے ہم اس کو لیں اور لے کر اپنا یہ ذہن بنائیں. جب ہم ذہن بنا چکے ہیں کہ سب سے کامل ترین شخصیت اور سب سے ذہین اور بردبار شخصیت اور سنجیدہ شخصیت جو ہے وہ جناب رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے، تو آپ کا کوئی بھی عمل ہے حقیقتاً وہی سنجیدگی کا غماز ہے. ہم کم عقل ہیں، ہم کم علم ہیں، ہم بے گویا کہ سوء فہم رکھنے والے ہیں کہ ہم اس کی سنجیدگی کو نہیں پہنچ پا رہے. لیکن آپ عمل کرتے رہیے، خود معاشرے میں آپ کا مقام بھی ظاہر ہو جائے گا، مرتبہ بھی ظاہر ہو جائے گا، اور یہ گویا کہ آپ کے لیے عزت کا باعث بھی بنے گا. تو لہٰذا علم ہو، علم کے ساتھ سرکار کی ذات مبارکہ پر نظر ہو کہ ہم یہ عمل حضور کی نقل میں کر رہے ہیں، اور حضور کائنات کی سب سے کامل شخصیت اور ذہین اور مجھے کہنے دیجیے سنجیدہ شخصیت ہیں. تو لہٰذا ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اپنی سنجیدگی کی، شادی بیاہ کرتے ہیں جو ہے سنجیدہ نظر آئیں، بردبار نظر آئیں، اور بڑے گویا کہ ویل مینج نظر آئیں، اور ہم بڑے سیولائز نظر آئیں. تو ہم نے یہ ساری اصطلاحوں کو لے کر جو گورے کی نقل کے پیچھے چلے گئے ہیں، تو سب سے سیولائز اور منظم شخصیت جو تھی وہ حضور ہی کا طریقہ تھا اور حضور ہی کی ذات تھی. حضور یہی والی باتیں جب کوئی یونیورسٹی کا طالب علم وہ کہتا ہے وہ سائنس نے ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ بھئی یہ والا کام کیا جائے، جیسے دن میں تھوڑی دیر اگر آرام کر لیا جائے تو صحت پر یہ اثرات، مثبت اثرات آتے ہیں. اب وہ عمل کرنا شروع کیا تو اس کو کسی نے بتایا، مسجد میں گیا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو بھائی یہ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ علم سے دوری ہے. بالکل، تو کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک مکمل ہے. سائنس کی ریسرچ اب پروسیس کے اندر ہے، وہ جن چیزوں تک پہنچتی ہے اس کو ایگری کرتی ہے. تو لہٰذا سائنسی علوم ایک باعث برکت علم ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے جو حقائق تک پہنچنا چاہتا ہے دیانت اور عدالت کے ساتھ. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اب سائنس تو ان چند چیزوں کے ساتھ پہنچی ہے نا جو ایگری کر رہی ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایگری کر رہی ہے تو وہ تو ایک ابھی پروسیس کے اندر ہے، اور حضور کی زندگی تو اخلاق،
عادات، متانت، طبیعت، شوق، سنجیدگی کا منتہا ہے. تو جب وہ منتہا ہے تو اس مکمل فارمولے کو آپ لیجئے کہ آج آپ دنیا میں نہیں رہے، بعد میں سائنسی تحقیق پہنچے گی، تو سائنسی تحقیق پہنچے گی، اس وقت آپ قبر کے اندر ہوں گے. لہذا حضور کا دیا ہوا جو مکمل ضابطہ ہے اس پر عمل کرتے رہیے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے ہر عمل کے اندر کسی نہ کسی زاویہ زندگی کے اعتبار سے کمال خیر موجود ہے. بطور عادت کے بھی عبادت تو وہ لازم ہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ناظرین کرام بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں انتظار نہیں کرنا کسی ریسرچ کا، اور ریسرچ کے بعد آپ نے عمل شروع بھی کیا تو ثواب کہاں؟ ثواب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے آقا کی سنت ہے، میں نے کرنا ہے، میرے آقا کی سنت ہے، یہ میں نے کرنا ہے. یہ انداز سے بندہ ذہن بنا لے، اہل ایمان کا بنتا ہی یہی ہے. یہ تو مومن کا شیوا ہونا چاہیے، مومن کا شعار ہونا چاہیے. جب یہ ذہن بن جائے نا، پھر میں نے دیکھا ہے علماء کرام کی گفتگو سے بھی مجھے یہ بات واضح مزید ہوئی کہ جب بندہ سنتوں کی بے توقیری اس کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے بئی معنی کہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ واجبات کی اہمیت کو بھی ہلکا جاننا آہستہ آہستہ، وہ پھر وہ معاملہ وہاں بھی ہوتا ہے، پھر فرائض سے بھی غافل ہو جاتا ہے. جس طرح ہم نوافل میں سنتے ہیں حضور کہ نوافل اس لیے بھی بزرگان دین اس کو اختیار کرتے تھے. نوافل گئے تو سنتیں جائیں گی، جی سنتیں گئیں تو فرض جائیں گی. یہ معمول ہے. اللہ جس نے نوافل چھوڑا اس کی سنتیں گئی، اور جس نے سنت چھوڑا اس کی فرض گئی. وہ جائے گا، وہ عادی بن جائے گا. ابھی دیکھیں حافظ صاحب ماشاءاللہ اللہ ان کو برکت دے، دونوں ثنا خانوں کو کتنی خوبصورت لحن میں انہوں نے پڑھا. شیخ سعدی رحمہ اللہ کا بلغ العلا بکمالہ، پہنچے ہیں وہ بلندیوں میں اللہ نے جو ان کو کمال عطا فرمایا اس کے صدقے. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا، روشن کر دیا آپ نے ہر اندھیرے کو. دجا کہتے ہیں اندھیرے کو. کشفت دجا بجمالہ، روشن ہو گیا ہر اندھیرا آپ کے چہرے کی نور کی وجہ سے. اور کیا فرمایا؟ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی ہر خصال، جمیع خصالہ، آپ کی جملہ عادات جو ہے وہ سب سے حسین ہے. فرمایا حسنت جمیع خصالہ، حضور سید عالم کی ہر عادت اور ہر خصلت و خو جو ہے وہ سب سے زیادہ پراپر ہے، مکمل ہے، میچیور ہے اور حسین ہے. صلو علیہ وآلہ. تو شیخ سعدی نے، اب ہم غور بھی نہیں کرتے کہ اسی نعت میں وہ سبق دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ حسنت جمیع خصالہ. سبحان اللہ. بس میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیے اور کہتے رہیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ.